آگے دیکھیں مسئلہ نمبر 219 میں کہہ رہے ہیں اگر ناخن کے نیچے میل ہو تو وضو درست ہے، لیکن اگر ناخن کاٹا جائے اور اس میل کی وجہ سے پانی کھال تک نہ پہنچے تو وضو کے لیے اس میل کا دور کرنا ضروری ہے۔ علامہ سے اگر ناخن معمول سے زیادہ بڑھ جائیں تو جتنا حصہ معمول سے زیادہ بڑا ہوا ہو اس کے نیچے سے میل نکالنا ضروری ہے۔ یعنی اتنے بڑے نیلز ہو گئے، آپ کو پتہ ہے اس میں پانی نہیں جا رہا یا پھر میل ہے اس کے اندر، تو میل کی وجہ سے پانی نہیں جا رہا، تو پھر آپ کو نیلز کاٹنے ہوں گے، صاف کرنی ہوگی میل اس کی، اور پھر اس تک جگہ تک پانی پہنچانا ہوگا، کیونکہ پانی جو یہ اعضاء ہیں ہاتھوں کے اور یہ دوسرے جو اعضاء ہوتے ہیں جن میں پانی پہنچانا ضروری ہوتا ہے، ان میں پھر اگر پانی نہ پہنچے تو وضو جو ہے ہوگا کیا ہوگا، باطل ہو جائے گا۔ 291 میں کہہ رہے ہیں اگر کسی شخص کے چہرے، ہاتھوں، سر کے اگلے حصے یا پاؤں کے اوپر والے حصے پر جل جانے سے یا کسی اور وجہ سے آبلہ پڑ جائے، ٹھیک ہے، وہ جیسے چھالا ہوتا ہے، کہہ رہے کہ وہ پڑ جائے تو اسے دھو لینا اور اس پر مسح کر لینا کافی ہے، ٹھیک ہے، اسے آرام سے دھو لیں، اس کے اوپر مسح کر لیں کافی ہے۔ اور اگر اس میں سوراخ ہو جائے تو پانی جلد کے نیچے پہنچانا ضروری نہیں ہے، یعنی کہ اب اس میں سوراخ ہو گیا، پانی نکل گیا اور سارا زخم خراب ہو چکا ہے تو کہہ رہے کہ اس کی جلد تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر جلد کا ایک حصہ اکھڑ جائے تب بھی یہ ضروری نہیں ہے، یعنی مطلب جلد اوپر ہوتی ہے نا، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر بھی اگر آپ وضو کر مسح کر لیتے ہیں تو تب بھی وہ آپ کا ٹھیک ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک حصہ اکھڑ جائے تب بھی یہ ضروری نہیں کہ جو حصہ اکھڑا اس کے نیچے تک پانی پہنچایا جائے، نیچے زخم ہوتا ہے نا، اس ماس کے نیچے زخم ہوتا ہے تو اس تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، اوپر بھی کر لیں گے تب بھی ہو جائے گا۔ کہہ رہے ہیں اکھڑا اس کے نیچے تک پانی پہنچایا جائے، ضروری نہیں ہے کہ اس کے نیچے تک پانی پہنچائے، لیکن جب اکھڑی ہوئی جلد کبھی بدن سے چپک جاتی ہو اور کبھی اکھڑ جاتی ہو تو ضروری ہے یا تو اسے کاٹ دیں یا اس کے نیچے پانی پہنچا دیں۔ یعنی ہوتا ہے نا کہ جب ایک تو نرم نرم ماس ہوتا ہے، ایک دفعہ وہ کافی دن گزرنے کے بعد وہ سخت ہو جاتا ہے، تو کبھی وہ ساتھ زخم کے لگتا ہے اور کبھی اکھڑ جاتا ہے، تو ضروری ہے کہ اس کو کاٹ دیا جائے تاکہ آرام سے آپ اس پر وضو جو ہے مسح کر سکیں، یا جو بھی ہاتھ ہے یا پاؤں ہے یا چہرہ ہے، تو ضروری پھر یہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس جلد کو یعنی جو اکھڑنے والی ہے اس کو اکھاڑ دیا جائے تاکہ کم از کم جو ہے آپ کا وضو ٹھیک ہو جائے۔ آگے دیکھیے قرآن کہہ رہے ہیں مسئلہ نمبر 294 میں کہ اگر کوئی شخص وضو کرنے سے پہلے جانتا ہو کہ وضو کے بعض اعضاء پر ایسی چیز موجود ہے جو ان تک پانی پہنچنے میں مانع ہے، اور وضو کے بعد شک کرے کہ وضو کرتے وقت پانی ان اعضاء تک پہنچایا ہے یا نہیں تو اس کا وضو صحیح ہے۔ یعنی کہ اس کو پہلے جو ہے وہ پہلے وہ جانتا تھا کہ وضو کے بعد اعضاء یعنی کسی بھی ایک جگہ پر جو ہے کوئی ایسی چیز موجود ہے جو ان تک پانی پہنچنے میں مانع ہے، اور وضو کے بعد اب دیکھیں ایک بار پہلے جانتا تھا، اب بعد میں شک کر رہا ہے، ٹھیک ہے، بعد دونوں شکیں بن گئی ہیں، ایک بار پہلے جانتا ہے اور ایک بار کیا کہہ رہے ہیں کہ وضو کے بعد شک کرے، اب بعد جب اس نے وضو کر لیا اس کے بعد شک کیا تو کہہ رہے وضو کرتے وقت پانی ان اعضاء تک پہنچایا ہے یا نہیں، تو اس کا وضو جو ہے بعد میں شک ہو رہا ہے تو اس کا وضو ٹھیک ہے۔ 295 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر وضو کے بعض اعضاء میں کوئی ایسی رکاوٹ ہو جس کے نیچے پانی کبھی تو خود بخود چلا جاتا ہو اور کبھی نہ پہنچتا ہو، اور انسان وضو کے بعد شک کرے کہ پانی اس کے نیچے پہنچا ہے یا نہیں، جبکہ وہ جانتا ہو کہ وضو کے وقت اس رکاوٹ کے نیچے پانی پہنچنے کی جانب متوجہ نہ تھا، تو ایسا احتیاط مستحب ہے کہ دوبارہ وضو کر لے، ہم کو شک ہو رہا ہے نا تو مستحب ہے کہ دوبارہ وضو کر لے۔ 296 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص وضو کرنے کے بعد وضو کے اعضاء پر کوئی ایسی چیز دیکھے جو پانی کے بدن تک پہنچنے میں مانع ہو، یعنی کہ نارمل جو بال پینز ہوتے ہیں وہ اگر اسکن پہ لگا رہ جائے، مطلب ہاتھ پہ یا بازو پہ یا پھر پاؤں پہ مسح کرنے والی جگہ بھی یا چہرے پر، تو وہ بال پین جو ہوتا ہے نا وہ مانع ہوتا ہے قرآن، ٹھیک ہے، معنی ہوتا ہے کہ وہ پانی اس تک پھر نہیں پہنچ پاتا۔ انک والا پین جو ہوتا ہے اس سے نہیں ہوتا، اس سے آپ پانی پہنچ جاتا ہے، لیکن جو بال پینس ہوتے ہیں نا ان کی جو وہ لگے رہ جائیں تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے، یا وائٹنر وغیرہ ہوتا ہے وہ لگا رہ جائے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پانی نہیں پہنچتا، تو وہ یہاں اس کی مثال لے لیں آپ لوگ، ٹھیک ہے، اگر کوئی جو ہے شخص وضو کرنے کے بعد وضو کے اعضاء پر کوئی ایسی چیز دیکھے، یعنی آپ نے وضو کر لیا، اب آپ نے کیا ایسی چیز دیکھی کہ جو پانی کے بدن تک پہنچنے میں یعنی معنی تھی، پانی نہیں پہنچا اس تک، اسے یہ معلوم نہ ہو کہ وضو کے وقت یہ چیز، اب اس کو نہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ وضو کے وقت یہ چیز تھی یا نہیں تھی،
یعنی کہ یا بعد میں پیدا ہوئی تو اس کا وضو کیا ہے، اب اس کو شک ہو رہا ہے کہ وضو کے ٹائم نہیں تھی یا تھی، اب اس شک میں مبتلا ہے تو اس کا وضو جو ہے وہ صحیح ہے۔ لیکن اگر وہ جانتا ہو کہ وضو کرتے وقت اس رکاوٹ کی جانب متوجہ نہ تھا، یعنی کہ اس ٹائم متوجہ نہیں تھا، تو اس کا یہی فریضہ بنتا ہے کہ وہ دوبارہ وضو کر لے۔ آگے دیکھیے قرآن 296 میں کہہ رہے ہیں، 292 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کو شک ہو کہ اس کے وضو کے اعضاء سے کوئی چیز چپکی ہوئی ہے یا نہیں، اور اس کا یہ احتمال لوگوں کی نظر میں بھی درست ہو، مثلاً گارے سے کوئی کام کرنے کے بعد شک ہو کہ گارا اس کے ہاتھ سے لگا رہ گیا یا نہیں، اس کو شک ہو رہا ہے لگا ہے یا نہیں لگا، دونوں صورتوں میں، یعنی کہ تو ضروری ہے کہ تحقیق کر لے، یعنی دیکھ لے ایک بار، یا ہاتھ کو اتنا ملے کہ اطمینان ہو جائے کہ اگر اس پر گارا لگا رہ گیا تو تھا تو دور ہو گیا ہے، یا پانی اس تک پہنچنے اس کے نیچے پہنچ گیا ہے، یعنی کہ ضروری ہمارا اسکن تک جو ہے نا وہ پانی پہنچانا ہوتا ہے قرآن، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو ہے شک ہے کہ گارا لگا ہوا ہے یا نہیں لگا، تو آپ کیا کریں، تحقیق کر لیں، پہلے دیکھ لیں، اور اگر پھر بھی آپ کو ہم نے دیکھ لیا نہیں لگا، لیکن آپ یہ کر لیں کہ اتنے مطلب ہاتھوں کو جو ہے اچھے سے مل کے دھوئیں تاکہ اگر لگا بھی ہو تو صاف ہو جائے۔ آگے دیکھیں 293 میں کہہ رہے ہیں کہ جس جگہ کو دھونا ہو یا جس جگہ کا مسح کرنا ہو، اگر اس پر میل ہو لیکن وہ میل پانی کے جلد تک پہنچنے میں رکاوٹ نہ ڈالے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر پلستر وغیرہ کا کام کرنے کے بعد سفیدی ہاتھ پر لگی رہ جاتی ہے جو پانی کو جلد تک پہنچنے سے نہ روکے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر شک ہو کہ ان چیزوں کی موجودگی پانی کے جلد تک پہنچنے میں مانع ہے، یعنی آپ کو یقین ہو گیا کہ نہیں واقعی پانی نہیں پہنچ رہا اسکن تک، مانع ہے یا نہیں ہے، تو انہیں دور کرنا ضروری ہے، یعنی کہ اب آپ کو یقین ہو گیا تو آپ کیا کریں گی، اس کو کسی بھی طریقے سے صاف کریں گی، اتاریں گی اس چیز کو جو بھی ہے، تو پھر آپ کا جو وضو ہوگا وہ ٹھیک ہوگا۔ آگے دیکھیں 297 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کو وضو کے بعد شک ہو کہ جو چیز پانی کے پہنچنے میں مانع ہے وضو کے آداب پر تھی یا نہیں تھی تو اس کا وضو ٹھیک ہے، یعنی شک ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، شک کے دوران پھر جو ہے وہ معافی مل جاتی ہے کہ اگر کسی شخص کو وضو کے وقت کے بعد شک ہو کہ جو پانی کے پہنچنے میں مانع ہے کوئی چیز، تو وضو کے آداب پر تھی یا نہیں تھی تو اس کا وضو جو ہوگا وہ صحیح ہوگا۔